اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم محرم الحرام کے دوسرے دن یعنی 2 محرم 61 ہجری کے اس اہم اور تاریخی واقعے کا تفصیلی ذکر کریں گے، جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سرزمین کربلا پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جس نے تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور دردناک باب کا آغاز کیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مختلف ادوار آتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب یزید کی بیعت کا معاملہ سامنے آیا۔ سیدنا امام حسین نے محسوس فرمایا کہ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اصولوں اور اقدار کا معاملہ ہے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے حالات کا جائزہ لیا اور خونریزی سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران کوفہ سے مسلسل خطوط موصول ہوتے رہے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے امام حسین کو اپنی قیادت کے لیے دعوت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام حسین نے معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ ابتدا میں ہزاروں افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن بعد میں حالات یکسر بدل گئے۔ عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے سختی اور دباؤ کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ نتیجتاً اکثر لوگ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس دوران امام حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو پورا قافلہ غم میں ڈوب گیا۔ تو
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سفر جاری رہا۔ یہاں تک کہ حرب بن یزید رہائی 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین کے سامنے آ گیا۔ اس سے حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین کو کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ نماز کا وقت ہوا۔ تو امام حسین نے نماز ادا فرمائی۔ اور حرب بن یزید سمیت اس کے لشکر نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ منظر تاریخ کا ایک منفرد باب ہے۔ پھر سفر جاری رہا۔ اور بالآخر 2 محرم 61 ہجری کا دن طلوع ہوا۔ سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اور قافلہ ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتائے۔ پھر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من القرب والبلاء، یعنی اے اللہ، میں غم اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ قافلہ رک گیا۔ اونٹ بٹھا دیے گئے۔ سامان اتارا گیا۔ اور خیمے نصب کیے جانے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی سرزمینیں چند دن بعد صبر، وفا، ایثار اور قربانی کی عظیم مثال بن جائے گی۔ 2 محرم کا دن اسی ماحول میں گزرا۔ اگرچہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی،
لیکن آزمائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق و انصاف کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔